بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ لوگوں نے پہلے کی ویڈیو میں حضرت امام حسن کی شہادت اور حضرت امیر معاویہ کا حضرت امام حسین کے ساتھ حسن سلوک اس کے بارے میں سنا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ سنیں گے یزید کون ہے۔ تو چلیے بلا تاخیر ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ یزید 25 ہجری میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں دمشق میں پیدا ہوا۔ اس کی ماں کا نام میسون تھا جو قبیلے بنو کلب کے سردار عبدل ابن انیف کی بیٹی تھی۔ یزید نے اپنے ننیال میں پرورش پائی اور وہ اول درجے کا شرابی تھا۔ اس کا قبیلہ حجاز کی سرحد پر ایک صحرا میں آباد تھا جو ناچ گانے کا بہت دلدادہ تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ یزید شام کو شراب پیتا اور اسی حالت میں صبح ہو جاتی، پھر صبح کو شراب پیتا اور اسی حالت میں شام ہو جاتی۔ شکار کا شوقین تھا اور اسی وجہ سے اس کے پاس کافی تعداد میں شکاری کتے ہوتے تھے۔ یزید نماز نہیں پڑھتا تھا اور نہایت جابر و ظالم تھا۔ اس دور میں اس سے بڑا ظالم اور کوئی نہیں تھا۔ یزید نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جیسے شخصیت کو قتل کروایا۔ یزید اتنا گستاخ تھا کہ اپنے استادوں سے بھی لڑتا تھا اور انہیں مرنے مارنے پر آ جاتا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی ہی میں یزید کو ولی عہد بنا کر بیعت لے لی تھی۔ جن 5 لوگوں نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی ان میں سے حضرت سیدنا امام حسین بھی شامل تھے۔ یزید حقیقتاً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا منکر تھا اور یہی وجہ تھی کہ حضرت سیدنا امام حسین نے اس کی بیعت نہ کی۔ امیر معاویہ نے 60 ہجری میں وصال فرمایا۔ مرنے سے پہلے انہوں نے یزید کو چند نصیحتیں فرمائی تھی۔ ان میں سے ایک نصیحت یہ تھی کہ عراق کے لوگ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ضرور تمہارے مقابلے پر کھڑا کریں گے۔ اگر ایسا ہو تو نرمی اور درگزر سے پیش آنا۔ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ جب حضرت امیر معاویہ کے وصال کے بعد یزید تخت پر بیٹھا تو تخت پر بیٹھتے ہی اس نے مدینہ کے گورنر ولید ابن عقبہ کو ایک خط لکھا، اپنے باپ کے انتقال کی خبر دی اور ساتھ یہ بھی کہا کہ جتنی جلدی ہو سکے تم حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت لے لو۔ ولید ابن عقبہ بہت شریف انسان تھا۔ وہ لڑائی جھگڑوں کو پسند نہیں کرتا تھا۔ اس کے دل میں اہل بیت کا بہت احترام تھا۔ چنانچہ ولید ابن عقبہ نے مروان ابن حکم کو مشورے کے لیے بلایا۔ اگرچہ مروان ابن حکم بھی بڑے درجے کا بدنیت، بدزبان، بدکردار اور مکار تھا، مگر اس وقت ولید ابن عقبہ کو ایسے بندے کی ضرورت تھی جو اسے کوئی مشورہ دے سکے۔ چنانچہ مروان نے کہا کہ حضرت سیدنا امام حسین اور ابن زبیر کو یہاں بلا کر بیعت کا مطالبہ کرو، اگر وہ نہ مانے تو معاذ اللہ ان کی گردنیں اڑا دو۔ اس پر ولید نے کہا کہ ایسا قدم اٹھانا کیا ضروری ہے؟ اس پر مروان نے کہا بہت ضروری ہے۔ اگر تم نے ایسا کام نہ کیا تو پھر یہ تمہاری گردن اڑا دیں گے۔ اب یزید کے کفریہ عقائد کیا تھے؟ آپ چلتے چلتے یہ بھی سماعت فرمائیں۔ صاحب تفسیر المعانی لکھتے ہیں کہ یزید نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر کہا کہ کاش میرے بدر والے بزرگ زندہ ہوتے اور دیکھتے کہ میں نے بنی ہاشم کے سرداروں میں سے سب سے بڑے سردار امام حسین کو قتل کر کے بدر کا بدلہ لے لیا ہے۔ اور اس وقت وہ خوشی سے پکارتے کہ اے یزید تیرے ہاتھ کبھی نہ تھکیں۔ روایت میں آتا ہے کہ یزید بلا کا شراب نوش اور ناچ گانے کا دلدادہ تھا۔ یزید کی بدکرداری دیکھ کر اہل مدینہ نے ایک وفد اس کو سمجھانے کے لیے بھیجا اور اس وفد نے ناکام واپس آ کر یزید کی بدکرداری اور برائیاں بیان کرتے ہوئے کہا کہ وہ بے دین ہے، کتوں سے کھیلتا ہے، ناچ گانے کا دلدادہ اور شرابی ہے، ہم اس کی بیعت توڑتے ہیں۔ یزید نے شراب کی حرمت میں کہا کہ اللہ نے نمازیوں کے لیے ہلاکت کا حکم دیا ہے، نہ کہ شرابیوں کے لیے، بس شراب حلال ہے، اس لیے ہم شراب پیتے ہیں اور یہ جنت میں بھی جنتیوں کو پلائی جائے گی۔ نیز کہا کہ اگر دین محمدی میں شراب نوشی حرام ہے
تو پھر تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب پر رہ کر شراب نوشی کر لو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید اسی وجہ سے فرمایا تھا کہ میری سنتوں کو بدلنے والا پہلا شخص بنو امیہ سے ہوگا اور اس کا نام یزید ہوگا۔ پس اللہ عز و جل ان لوگوں کا حشر بھی یزید کے ساتھ کرے گا جو کسی بھی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے منکر یا ان سے انحراف کرنے والے ہوں گے۔ یزید کے ظلم و ستم کی گواہی خود اس کے بیٹے نے دی ہے۔ معاویہ ابن یزید جو کہ یزید کا بیٹا تھا، اس نے بدبخت باپ کی موت کے بعد تخت پر بیٹھتے ہوئے ایک طویل خطبہ دیا جس کا لب لباب یہ تھا کہ میرا باپ حاکم بنا مگر وہ نالائق تھا اور نواز رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اور قبر میں گناہوں کے وبال کے سبب مستحق عذاب ہوا۔ پھر معاویہ ابن یزید نے روتے ہوئے کہا کہ اس کی بری موت اس کا برا ٹھکانہ ہے۔ اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس و عظمت پر حرف اٹھایا اور شراب کو حلال کیا اور کعبے کی عظمت کو نقصان پہنچایا۔ تو محترم ناظرین، آج کا ویڈیو یہیں تک، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ تب تک آپ حضرات اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔